دوستو یہ کہانی کی چوتھی قسط ہے۔ پہلی، دوسری اور تیسری قسط دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیے گئے ہیں، وہاں سے دیکھ لیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب میں سو کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر گھر والے کہاں چلے گئے، کیونکہ سہرش بھی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سہرش اور امی گھر میں داخل ہو رہی ہیں، تو میں نے امی سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ تو امی نے بتایا کہ بیٹا رات کو سہرش کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے سہرش کو کلینک لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں نے جواب میں سر ہلایا۔ اس کے بعد میں سہرش کے روم میں گیا تو وہ لیٹی ہوئی تھی۔ میری طرف ایک نظر دیکھ کر دوبارہ اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا، کیونکہ اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ کیونکہ بارش والی رات سہرش بہت زیادہ اچھل رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اور اندر ڈالو اور اندر ڈالو، اور مجھے بھی اپنے کرتوت کی یاد آ رہی تھی جب میرا ہتھیار اپنی منزل کی تلاش میں تھا، اور میں نے اپنے ہتھیار کو منزل بھی دکھائی تھی اور انجوائے بھی کروایا تھا، لیکن اسی ہتھیار کی وجہ سے آج ہم بہت پریشان اور شرمندہ تھے۔ یہی بات سوچتے سوچتے میں کمرے سے باہر آ گیا، اور سہرش بھی شرمندگی کی وجہ سے آنکھیں نیچے کیے لیٹی تھی۔ پھر میں نے سوچا تو میرے دل نے مجھے کہا کہ شاید ہم دونوں کو اس کام کی ضرورت تھی۔ میں سارا دن اسی باتوں میں گم تھا۔ جب شام کو ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھے تو ابو نے مجھے سوچوں میں گم پایا۔ تو ابو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کس سوچوں میں گم ہو، کیونکہ ابو مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ جب اس نے مجھے سوچوں میں گم پایا تو اس نے مجھ سے سوال کر لیا، تو میں نے فوراً بہانہ بنا کر کہا کہ نہیں ابو، کالج کا سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، اور مجھے سہرش کی باتیں یاد آ رہی تھی جب وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بھائی اور اندر ڈالو اور اندر ڈالو، کیونکہ اس وقت اس میں بھی آگ بھڑک رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے دل میں اس بات کا عہد کیا کہ میں اس بات کو بالکل اپنے دل سے، ذہن سے نکال دوں گا، اور پھر رفتہ رفتہ میرے ذہن سے یہ باتیں بالکل ختم ہو گئی۔ اب چونکہ میں اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکا تھا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ سہرش میں آج بھی آگ بھڑک رہی ہے۔ حالانکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ سہرش کو اس بات پر بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی، لیکن اس کو تو میرا ہتھیار بڑا ہی اچھا لگا، کیونکہ جب میں رات کو سویا تو رات کے 3 بجے میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے ہتھیار کو ہلا رہا ہے۔ دوستو اس کہانی کی 5ویں قسط کل اپلوڈ ہوگی، لہٰذا پوری کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔